أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقلوا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے کائنات کو انسان کے لیے خلق فرمایا اور انسان کو اپنے لیے خلق فرمایا. اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی خلقت کو اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر آج محرم کی 2 تاریخ پر حاضر خدمت ہوئے. ہم اور آپ کل کی مجالس کے بعد آج یہاں پہنچے اور زہرا کا لال 2 محرم کو کربلا پہنچا. واقعاً کوئی نہیں جانتا کہ کس طریقے سے انسان کی حیات اور موت کا سلسلہ کب تک مسلسل رہے گا. البتہ اتنا یقین ضرور ہے کہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین. احتیاط کے ساتھ پھر جملے کو ادا کرتا ہوں. میں اس لفظ کو بدل دیتا ہوں جیسے کہ عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت قبر الحسین
یہ جملہ صحیح ہے یا اس سے پیشتر جو پڑھا گیا وہ صحیح تھا؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ لفظ قبر کا اضافہ ہے جملہ ثانیہ میں، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین، اس میں لفظ قبر استعمال نہیں ہوا۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت قبر الحسین، اس میں لفظ قبر استعمال ہوا۔ جو معرفت سے بہت دور ہیں ان کے لیے شاید جملہ ثانیہ ہی کافی ہے، اور جو معرفت سے متمسک ہیں ان کے لیے جملہ ثانیہ نہیں جملہ اولا چاہیے۔ ہر کس و ناکس کے لیے شاید یہ کہا جائے کہ کربلا میں روضہ سرکار سید الشہداء پر کوئی بھی جا سکتا ہے، گرچہ وہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن کیا آپ کو یاد نہیں کہ صدام کربلا جاتا تھا؟ بلکہ شاید ایسی ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے اس میں صدام کے روضہ سرکار سید الشہداء پر آمد کے دوران باقاعدہ تالیاں بجائی گئیں اور اس کی شان میں عربی میں قصیدے پڑھے گئے، اور ایسے ریکارڈنگ کے مناظر جس میں اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جیسے کہ نارمل انداز سے سیاسی لوگ یا حکمران لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اور چہرے پر مل لیتے، تو صدام حسین بھی گیا تھا روضہ سرکار سید الشہداء پر، اور صدام حسین جیسے لوگ خدا معلوم کتنے پہلے گئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے بعد میں اس طرح کے کوئی لوگ اور بھی دکھائی دیں، تو روضہ سرکار سید الشہداء قبر امام حسین علیہ السلام کا موضوع الگ ہے۔ ہماری اور آپ کی دعا کی معراج کچھ بلند ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے اطمینان سے، بہت یقین کے ساتھ بتائیے کہ اگر آپ میرے گھر پر آئیے اور مجھ سے ملاقات نہ ہو، میرے گھر پر آئیے، بڑی محبت کے ساتھ آئیے، بڑا سرمایہ خرچ کر کے آئیے، محنت کے ساتھ آئیے، مجھ سے ملاقات نہ ہو، تو میرے گھر کی چار دیواری کو ہاتھ لگا کر مس کر کے کیا وہ کمال مل سکتا ہے جو مجھ سے ملاقات کے بعد مل سکتا تھا؟ ایسے ہی ہے نا؟ گرچہ بہت مشکل پہلو پہ میں آپ کو لے کر آ گیا، لیکن مجبوری یہی ہے کہ بعض لوگ اس بات پر قانے ہو جاتے ہیں کہ ہم قبر امام تک پہنچ گئے، امام تک پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، قبر امام تو وہاں پر ہے، مگر امام تو ہر جگہ ہیں۔ قبر حسین کی زیارت کے لیے کربلا جائیے اور حسین کی زیارت کے لیے معرفت بڑھائیے، حبیب ہو جائیے۔ ہیں تو مشکل جملے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ یہ دعا جو تعلیم دی گئی، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین، قبر حسین نہیں، زیارت الحسین، سرکار سید الشہداء کے چہرے مقدس کی زیارت۔ صلوات پڑھے محمد وآل اور اب زیارت کے لفظ کے ترجمے کے ساتھ ہم اور قریب ہو جاتے ہیں۔ زیارت کے دو معنی کیے گئے، ہو سکتا ہے کہ اور بھی معانی بیان کیے گئے ہوں، لیکن دو معنی بیان کر دیتا ہوں۔ تمہید کی منزل ہے آج، چونکہ ذاکر اول نے حضرت حبیب کے نام سے آج آغاز کیا تھا۔
تو مجھے کربلا سے حبیب تک کی بات کو مکمل کرنا ہے اپنے عنوان کے تحت۔ تو زیارت کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ زیارت کا شوق اور ذوق اتنا زیادہ رائج ہو چکا کہ اب تو زیارت کی فضیلت پڑھنے کی شاید حاجت نہ رہی۔ لیکن بڑی احتیاط کا مسئلہ یہ کہ زیارت تو لوگ کر رہے، کیا زیارت کے معنی کو سمجھ لیا ہے؟ اور کبھی مثال کو میں آسان کرتا ہوں، اور مثال بہت مشہور ہے، شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں کئی مرتبہ سنی ہوگی، بس اشارے مکمل کرتے ہو۔ جناب لقمان اپنے فرزند کے ساتھ، لقمان کو آپ جانتے ہیں، لقمان کون؟ اللہ کے ولی، صاحب حکمت، اللہ کے نیک بندے، یا بعض کے نزدیک نبی یا نبی کے بہت قریب، 400 انبیاء کی نالین سیدھی کی لقمان نے، تب لقمان بنے۔ اور لقمان سفر میں اپنے فرزند کے ساتھ، اور کاروان کے لوگ بھی، یعنی اور قافلے کے لوگ بھی تھے۔ یہاں کاروان سے مراد کاروان نہیں بلکہ قافلہ ہے، جیسے یہاں سے لوگ ٹریول کر رہے ہیں ایک ساتھ مل کر کسی اور شہر کے لیے۔ راستے میں ایک ایسا اسٹاپ آیا کہ جہاں تمام قافلے کے لوگوں نے رات گزاری ہے۔ اور یہ فقہی مسئلہ یاد رہے کہ حالت سفر میں کچھ مستحب نمازیں ہیں جن میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مستحب نمازیں نہ پڑھے۔ رخصت ہے، اب رخصت بمعنی رخصت ہے یا عزیمت، یہ الگ موضوع۔ جیسے کہ نماز ظہرین کے نافلہ، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب نماز نافلہ نہ پڑھی جائے، حالت سفر میں ہیں، نماز قصر پڑھ رہے ہیں، تو نماز قصر کے بعد، نماز واجب کے بعد 30 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تلاوت کیا۔ لیکن نماز نافلہ فجر کے لیے، نماز نافلہ مغربین کے لیے، نماز شب کے لیے، تو نماز شب بات جب کھلتی ہے تو بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو نماز شب کا مسئلہ تھا، سفر میں سب سے مشکل کام، ارے حضر میں مشکل ہوتی ہے تو سفر میں کتنی مشکل ہوگی۔ تھکے ہوئے یہ دونوں باپ بیٹے اٹھے نماز شب کے لیے۔ لقمان ہیں، فرزند لقمان ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو۔ دونوں کی معرفت برابر نہیں ہے۔ جناب لقمان نماز پڑھ رہے شب کی، اور آپ کا بیٹا بھی پڑھ رہا تھا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹے نے باپ سے کہا، بابا یہ بیچارے قافلے والے باقی لوگ سارے سو رہے ہیں، بہت غور کیجئے گا، باقی لوگ سارے سو رہے ہیں، کتنا اچھا ہوتا کہ اگر یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اٹھ کے نماز شب پڑھ رہے ہوتے۔ ہیں تو مسلمان اس زمانے کے اعتبار سے بڑی اچھی بات تھی۔ باپ کو چاہیے تھا کہ بیٹے کی پیٹھ کو، کمر کو تھپ تھپاتا کہ بیٹا بڑی اچھی بات کی ہے، چلو اٹھا دو ان کو۔ مگر لقمان ہیں، یہ کوئی لال مسجد کے پیش نماز نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی الگ مسئلہ ہے کہ مسجد لال کب سے ہو گئی، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ کبھی مسجدوں کے جو رنگ کیے جاتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے، پوری ایک مجلس پڑھیں گے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑا رنگوں کے پر پوری ایک ریسرچ ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ پرچم کے رنگ مختلف کیوں ہیں، گنبد کا رنگ مختلف کیوں ہے، رنگوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ سب موضوعات ہیں الگ الگ۔ فی الحال خالی اشارہ کرتے ہوئے، حضرت لقمان اگر عام پیش نماز ہوتے، عام مومن ہوتے،
کسی مدرسے کے عام طالب علم ہوتے تو کہتے اتنی اچھی بات کی، اٹھاؤ ان کو. لیکن جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو برعکس اس کے کہ شاباش دیتے الٹا ڈانٹ دیا اور فرمایا اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سو رہا ہوتا. وہ شریعت کی نگاہ میں کسی مستحب عمل انجام دینے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی پر ٹاؤنٹنگ کرے کہ تم کیوں نہیں کر رہے. بات واضح ہو رہی ہے. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین. سفر زیارت پر جانے والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی غریب مومن کا دل دکھائے. تم کیوں نہیں جا رہے؟ تشویق دے، ترغیب دے، ترہیب نہ دے. ترہیب اور ہے، ترغیب اور ہے. تشویق اور ہے، کسی کی غربت کا مذاق اڑانا اور ہے. تمہیں کیا خبر کہ تم کربلا تک جا کر بھی حسین سے دور ہو؟ تمہیں کیا خبر کہ وہ یہیں رہ کر حسین سے قریب ہے؟ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین. زیارت کا ترجمہ ہے، ایک لفظ کا ترجمہ ہے ملاقات. زیارت مانے ملاقات. یہ وہ جملہ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں عید غدیر کے اعمال میں. عید غدیر کے اعمال میں صیغہ اخوت پڑھا جاتا ہے اور صیغہ اخوت میں ایک مومن کو بھائی بناتا ہے یا ایک مومنہ کو بہن بناتی. اور جب بھائی اور بہنوں میں یہ صیغے پڑھے جاتے ہیں تو صیغے کا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ میں نے آپ کو بھائی بنایا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے. اب جب میں نے آپ کو بھائی بنا لیا تو آپ کے رائٹس مجھ پر واجب ہو گئے، آپ کے حقوق مجھے واجب ہو گئے. تو اب آپ کے حقوق آپ خود معاف کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، میں تو معاف نہیں کر سکتا. مجھ پر تو واجب ہوئے ہیں، اختیار آپ کا ہے. تو معصوم نے طریقہ بتایا کہ اب جو بھائی بن گیا ہے وہ جواب میں کہے کہ میں اپنے سارے رائٹس کو آف کرتا ہوں سوائے 3 رائٹس کے. سارے رائٹس کو آف کرتا ہوں. میں آپ سے مکان نہیں مانگوں گا، آپ کی دکان کا حصہ نہیں مانگوں گا. ولایت ہی بھائی ہے. یہ ولایت اردو کا نہیں ہے. اب تو خیر استعمال ہی کم ہوتا ہے. ولایتی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. باہر سے آئے ہوئے مال کو ولایتی مال کہا جاتا تھا. یہ اردو کی ولایت نہیں ہے، یہ عربی کی ولایت. تو ولایتی بھائی بنایا آپ نے مجھے اور میں نے آپ پر سارے رائٹس آف کر دیے. نہ مجھے حصہ چاہیے آپ کی دکان میں، نہ مکان میں، نہ آپ کے بینک بیلنس میں. 3 باتیں معاف نہیں کر سکتا. ایک دعا، ایک زیارت، ایک شفاعت. ایک آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی ہاتھ اٹھائیں اپنی دعا کے لیے تو مجھے نہ بھولیں. اب یہ آپ پر واجب ہو گیا. آپ نے جس کو اپنا ولایتی بھائی بنایا ہے آپ پر واجب ہو گیا کہ اب آپ جب بھی دعا مانگیں گے اپنے اس بھائی کا نام لے کے دعا مانگیں گے. دوسری بات کہ زیارت یعنی ملاقات، یعنی جب بھی ممکن ہوگا آپ مجھ سے ملاقات کریں گے. میں آپ سے ملنے آؤں، آپ مجھ سے ملنے ہیں، ملاقات لازم ہے. تیسرا شفاعت، کہ اگر خدا آپ کو جنت میں بھیج دے آپ جنت میں جائیں گے نہیں جب تک میرا ہاتھ نہ تھام لیں. یقین کیجئے کئی سال تک تو ایسا ہوا کہ یہ صیغہ اخوت ہم نے پڑھایا مسجد حرام میں بیٹھ کر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حج کے موقع پر ایک زمانے میں جب کاروان 40 دن کے بعد یا 42 دن کے بعد آتے تھے تو عید غدیر مکے میں ہوتی تھی اور کچھ آسانیاں تھیں تو مسجد حرام میں کہیں کونے میں بیٹھ کے یہ اعمال عید غدیر کیے جاتے تھے.
تو ہم یہ اناؤنس کرتے تھے اپنے کاروان میں کہ پہلے سے ہم مزاج افراد ساتھ ساتھ بیٹھ جائیں، خواتین میں، مرد مردوں میں، کہ اب ہم صیغہ اخوت پڑھنے والے ہیں۔ کچھ لوگ بڑے ہوشیار ہوتے تھے، مجھ سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، مجھ سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ انہیں پتا کہ صیغے میں پڑھا جائے گا کہ اگر خدا آپ کو جنت میں بھیجنا بھی چاہے تو جنت میں جائیں گے نہیں جب تک میرا ہاتھ نہ تھام لیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی ہوشیار ہو سکتا ہے مومن، تو رسول خدا کتنا ہوشیار ہوں گے۔ سب کو بھائی بھائی بنایا، علی کو اپنے لیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی، اگر مومن ہوشیار ہے تو مومنوں کے امیر کے سردار کتنے ہوشیار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بات بہت آگے چلی گئی۔ زیارت کا ایک ترجمہ ہے ملاقات۔ اگر کوئی جائے کربلا، زائر کب کہلائے گا؟ زائر روزہ ہے، زائر حسین نہیں۔ زائر حرم ہے، زائر عباس نہیں۔ اس نے کہ اس نے حرم کو دیکھا ہے، عباس کو نہیں۔ روزے کو دیکھا ہے، حسین کو نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بات کو آسان کرتا ہوں۔ دیکھیے، کربلا جا کر روزے کی زیارت کرنا یہ اور بات ہے، اور یہاں رہتے ہوئے حسین کی زیارت کرنا یہ اور بات ہے۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت قبر الحسین نہیں ہے، زیارت الحسین۔ گرچہ وہاں جا کر بھی انسان کا اصل مقصد یہی ہونا چاہیے۔ اور ایک ترجمہ اور ہے، وہ ہے رغبت، یعنی زائر اور مزور، زیارت کرنے والا اور جس کی زیارت کی جائے، اور درمیان میں لفظ زیارت کا رابطہ، یہ ہے میلان اور رغبت۔ جب تک قلبی جھکاؤ نہ ہو تب تک زیارت نہیں ہوتی۔ آئیے میں مثال دیتا ہوں آسان سے آپ کو، اور اسی مثال سے میں منسلک ہو جاؤں گا لفظ اطرت پر۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندوں کی پہچان تو یہ ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 65 سے لے کر اور تقریباً 72 تک الفاظ کیا؟ عباد الرحمن الذین یمشون، جو چلتے ہیں زمین پر، علی الارض ہونا، مگر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، چلتے ہیں تو بڑے انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ لوگ پہچان نہیں پاتے کہ کتنی بڑی حیثیت کے حامل ہیں۔ نہ کوئی مالک کو پہچانا تھا، نہ کوئی آج عباد الرحمن کو پہچان سکتا ہے۔ اس لیے ہر چلتے ہوئے انسان کو حقیر مت سمجھیے، ہو سکتا ہے وہ امیر کا ماننے والا ہو۔ تو عباد الرحمن کی پہچان وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل آ کر اس سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما۔ تو ملاقات تو یہ بھی ہو رہی ہے، اس ملاقات میں اور اس لفظ زیارت کی ملاقات میں فرق ہے۔ بات واضح ہوئی؟ بھئی آپ سے کوئی جاہل ٹکرا گیا تو کیا بتائیے، کیا نہ اس کی رغبت آپ کی طرف ہے، نہ آپ کی رغبت اس کی طرف ہے۔ تو ملاقات تو ہے مگر زیارت حقیقی نہیں ہے۔ جب تک رغبت قلبی جھکاؤ نہ ہو تو زیارت کا مفہوم مکمل نہیں ہے۔ آئیے مفہوم مکمل کرتے ہوئے لفظ رغبت سے اطرت تک چلیں۔ کل میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا، رکے ہوئے ہیں وہیں پر، سفر کی منزلیں ہیں۔ کل جہاں سے ہم نے اپنی سفر معرفت کی گاڑی کو روکا تھا وہیں سے آج آگے چلتے۔ اطرت کے 11 معنی تھے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور
اطرت کے 11 معنی میں سے آج ایک معنی اور سن لیجئے۔ اطرت کے ایک معنی یہ بیان کیے گئے، خالص مشک کے ٹکڑے کو اطرت کہتے ہیں۔ لفظ خالص سے تو اب واقف شاید نہیں ہوں گے، کیونکہ اس لیے اتنی ملاوٹ ہو چکی ہے کہ لفظ خالص بھی اب ملا ہوا سا لگتا ہے۔ وہ کل کے نمبرز کی بات تو یاد ہے نا، اب تو اتنے نمبرز آ گئے کہ 2 نمبر بھی ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام جب دنیا میں آئے، اب یہ روایت ہے، بہت غور کیجیے گا، روایت ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی خدمت میں جب آپ زمین پر پہنچائے گئے تو حیوانات سلام کرنے پہنچے۔ اللہ کا خلیفہ آیا ہے، اللہ کا نمائندہ آیا ہے، سب کے سب سلام کرنے پہنچے، اور اللہ کے نبی نے ہر ایک کو اس کے لحاظ سے دعا دی۔ یہ وہی دعا جس کو آپ ولایت کہتے ہیں۔ ہماری بات ہو رہی تھی کہ جناب کچھ پھل میٹھے ہیں، کچھ پھل میٹھے نہیں ہیں، کچھ پھولوں میں خوشبو ہے، کچھ میں خوشبو نہیں ہے، کچھ میں چمک ہے، کچھ میں چمک نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ولایت والے الگ ہیں اور بغیر ولایت کے الگ ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ بات کسی اعتبار سے مناسبت رکھتی ہو، بڑی احتیاط میں کر رہا ہوں، فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ لیکن جناب آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہرن، اور خاص طور سے ہرنیاں، اور آ کر آپ کو سلام کیا۔ اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا، اور اظہار شفقت کے لیے بہت غور کیجیے گا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سیدھے ہاتھ کو ان کے سینوں پر اظہار محبت کے لیے پھیرا۔ حضرت آدم کا ہاتھ نہیں ہے، اس ہاتھ میں انوار پنجتن ہیں، چونکہ پشت حضرت آدم وہ مقام نہیں ہے کہ جہاں پر انوار پنجتن کو امانت رکھا جائے۔ آپ نے اپنے دستے عصمت کو ان کے سینوں پر پھیر دیا، تو سینوں میں نافع مشک پیدا ہو گیا۔ جب یہ پلٹ کے واپس گئے اپنے دیگر ہم جنس حیوانات کی طرف، تو ان سے اتنی خوشبو نکل رہی تھی، اتنی خوشبو نکل رہی تھی کہ باقی حیوانات نے جو ان کے ہم جنس سے پوچھا، ارے تمہارے پاس سے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو 2 سوالات کیے۔ سوال نمبر 1، تمہارے پاس سے یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ سوال نمبر 2، کہاں سے آ رہے ہو جو خوشبو آ رہی ہے؟ یہی سوال فرشتگان پروردگار ان فرشتوں سے کرتے ہیں جو مجلس حسین سے اٹھ کے گئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ اطرت کے ایک معنی ہے خالص مشک کا ٹکڑا، اور مشک ہے کیا؟ مشک حیوانات میں، خاص طور سے ہرن میں اور خاص طور سے فیمیلز میں، ان کے سینے میں، سب میں نہیں ہوتا، سب میں نہیں ہوتا۔ سب میں کیوں نہیں ہوتا؟ کیا اس لیے نہیں ہوتا کہ جیسے یہ گروہ ہرنیوں کا پلٹ کے واپس آیا، سینہ بھرا ہوا ہے نافع مشک سے، اللہ اکبر، تو باقی ان کے ہم جنس حیوانات نے کہا بھئی کہاں گئے تھے؟ کہا اللہ کے خلیفہ کو سلام کرنے گئے تھے۔ تو جو اللہ کے خلیفہ کو سلام کرے اسے تحفے میں کیا ملا کرتا ہے؟ کیا خبر ان کو کہ جنہیں خلیفہ خدا کی پہچان نہیں ہے۔ لفظ خلیفہ کسی اور معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، وہ آپ کے علم میں، ہم خلیفہ خدا کی بات کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ باقی ان کے ہم جنس حیوانات نے کہ ہم بھی جاتے ہیں، گئے سلام کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ کے خلیفہ نے سلام کا جواب بھی دیا اور ہاتھ بھی پھیرا، خوشبو نہیں آئی۔ سلام کا جواب بھی دیا
اور ہاتھ بھی پھیرا. اب تو سمجھ میں آ رہا ہے. غدیر خم کے میدان میں سب نے سلام بھی کیا تھا اور مبارکباد بھی پیش کی تھی، مگر سب میں ولایت نہیں آئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 1,24,000 یا 1,20,000 افراد سب نے سلام کیا تھا میرے مولا کو اور سب نے مبارکباد پیش کی تھی، مگر کیا کیجئے سب میں ولایت نہیں. ولایت تو بس خاص میں آئی تھی. ابو ذر میں آ گئی، سلمان میں آ گئی، مقداد میں. تو کچھ نے سلام کیا تھا مجبوری میں. اب یہ گئے تھے حیوانات کہ چلو اب دیکھا دیکھی ہم بھی لے کر آتے ہیں. فرق ہو گیا نیتوں کا. پہلا گروہ جو گیا سلام کرنے، اس کی نیت خالص سلام کی تھی، مشک کو جانتے بھی نہ تھے. جو دوسرا گروہ گیا تو سلام کے لیے نہیں گیا تھا، مشک لینے گیا تھا. تو اللہ کے نبی نے سلام کا جواب بھی دیا اور اپنے دستے عصمت کو سینوں پر پھیر بھی دیا، تب بھی مشک نہیں آیا. عطرت کے ایک معنی ہے مشک. اللہ اکبر. اور ابھی عطرت کے باقی معنی کو آج پھر روکتا ہوں اور اسی خوشبو کے لفظ کو آگے بڑھاتے ہوئے مدینہ منورہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور مقدس، اور امام کے دور مقدس میں بہت مشہور و معروف واقعات جو پیش آئے، ان میں منصور دوانقی ملعون کا، ابو جعفر منصور دوانقی اتنا کنجوس کہ ایک ایک دانق کو سنبھال کے رکھتا تھا. دانق کہتے ہیں، میں بہت اگر ثقیل اردو پڑھوں تو ایک ایک سمجھ لیجئے کہ دھمڑی کو سنبھال رکھتا تھا. دمڑی، اب تو خیر دمڑی کا لفظ ہی ناپید ہو گیا، اب تو سکہ بھی دکھائی کم دیتا ہے. جب سے روپیہ چلنے لگا سکہ پیچھے رہ گیا. تو دمڑی یعنی ایک آنا اور دو آنا نہیں، دمڑی. تو اتنا کنجوس تھا کہ جو سب سے چھوٹی شکل کرنسی کی ہو سکتی ہے نا، منیمم، اس کو بھی اپنے پاس مضبوط رکھتا تھا. اس لیے اسے کہا گیا دوانقی. اس ملعون نے بغداد شہر کے جو حکومتی منصوبے تھے عمارتوں کے، اس کے لیے اس نے عجیب کام کیا تھا. سب سے بڑا منصوبہ ہے کہ وہ شہر کی دیوار بنائی جائے، اور شہر کی دیوار کی تعمیر کے لیے جو معمار بلائے گئے ان کو کہا کہ تم بناؤ گے دیوار شہر، لیکن شرط یہ ہے کہ پانی استعمال نہیں کرو گے. شاید آج کے دور میں کوئی کنسٹرکشن کے سلسلے میں ترقی ایسی ہو چکی ہو کہ بغیر پانی کے استعمال کے کانکریٹ سے دیوار بنانا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. معمار پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر پانی ملائے کانکریٹ کس طرح سے مسالہ تیار کریں گے. کہ تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنے، تمہیں صرف گیلا کرنا ہے نا، ہم تمہیں گیلا کرنے کے لیے تازہ خون دیں گے جو پانی کی طرح سے ہوگا. یعنی تم اسے پانی کی طرح استعمال کرو گے. آپ سمجھ سکتے ہیں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں نا کہ پانی کی طرح خون بہا دیا گیا. تم پانی کی طرح اسے استعمال کرو گے. یعنی اب اوزار دھو گے خون سے، ریت کو ملاؤ گے چونے کے ساتھ خون سے، پتھر پہ پتھر رکھو گے اور گیلا کرو گے خون سے. تو اب مدینہ منورہ سے ایسے جوان تلاش کیے جاتے تھے جن کے سینوں سے خوشبو آتی تھی. عطرت کے ایک معنی ہے خالص مشک کا ٹکڑا، خوشبو آتی تھی.
اور خوشبو سونگ سونگ کے سادات کو گرفتار کیا جاتا تھا. کوئی 18 سال کا ہے, کوئی 19 سال کا ہے, کوئی 20 سال کا ہے, یہاں تک کہ سادات نے خود خدا سے دعا مانگی کہ پروردگار اس خوشبو کو ہمارے سینوں سے اب روک دے ورنہ سب ختم ہو جائیں گے. عطرت کے ایک معنی آج واضح ہو گئے. اب آئیے لفظ قرآن و عطرت سے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارتباط بیان کریں. لا یمسہ الا المطہرون. اور مس کا ترجمہ ہم نے یہ بھی کیا کہ ایک ترجمہ یہ کہ مس کر دینا روایت ہے جس کو شیخ نے تہذیب میں بیان کیا امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ طہارت کے معنی میں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کی آیات کو مس کرنے کے لیے طہارت شرط قرار دی گئی. طہارت کے بغیر, وضو اور غسل واجب کے بغیر انسان آیات قرآن کے لکھے ہوئے خطوط کو مس نہیں کر سکتا. اور اب تو بہرحال اس طرح سے ترقی ہو چکی کہ بغیر مس کیے ہوئے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں, اور بلکہ قرآن کو اس طرح ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں کہ مس نہیں ہوتا. اسکرینز کے اندر, موبائل کی اپلیکیشنز کے اندر یا ڈیوائسز کے اندر آپ جب قرآن ریڈ کر رہے ہوتے ہیں, کتنا اچھا ہے وہ جوان جو ڈیوائس استعمال کرے اور قرآن پڑھ رہا ہو. حسین ہے وہ جوان. اللہ اکبر. اس لیے کہ امام فرماتے ہیں تعلموا القرآن, قرآن سیکھو. میرے مولا کا جملہ, قرآن سیکھو. کیوں سیکھیں مولا؟ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ. سب سے حسین ترین کوئی خبر ہے تو وہ قرآن ہے. وہ ابلغ الموعظہ, اور کوئی بلیغ ترین کوئی وعظ ہے تو قرآن ہے. وَتَفَقَّهُوا فِيهِ. اور غور کرو قرآن میں. کیوں؟ تفقہ مانے تفکر. فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ. امام بتانا چاہتے ہیں کہ سیکھنا اور ہے, غور کرنا اور ہے. سیکھو اس لیے کہ اس سے جامع خبر کوئی نہیں, اس سے اچھا موعظہ کوئی نہیں, اور اس پر غور اس لیے کرو کہ دلوں کی بہار ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر, اسی لیے آج جس شخصیت سے ہم متمسک ہوں گے وہ شخصیت بھی قرآن سے بہت قریب ہے. 5 سال کے سن میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا. کربلا میں سرکار سید الشہداء کے ناصرین میں حافظان قرآن بھی تھے. ان میں ایک بہت مشہور شخصیت حضرت حبیب ابن مظاہر, مطاہر, مظہر, مظہر, 4 انداز پڑھا گیا. حبیب نام کے 2 افراد ہیں کربلا میں, حبیب ابن خباب ہیں اور حبیب ابن مظاہر, کہ جن کے بابا کے نام کے بارے میں تلفظ کا مسئلہ. یہ صحابی رسول حبیب کے والد, حبیب کے بارے میں اختلاف ہے کہ یا صحابی رسول ہیں یا صحابی علی ابن ابی طالب. اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابی علی تو ہیں, صحابی حسن تو ہیں, صحابی مولا حسین تو ہیں. منتخب تریحی نے, علامہ تریحی نے اپنی اس منتخب مقتل میں حضرت حبیب کے بارے میں لکھا کہ اللہ کے حبیب, اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں ایک گلی سے گزر رہے تھے. اچھا, اللہ کے رسول کا ایک عجیب انداز تھا کہ جب آپ گزرتے تھے تو آپ ایسا نہیں تھا کہ بڑوں کو ہی آپ فوقیت دیتے ہوں, متوجہ ہوتے ہوں, اور چھوٹے بچوں کو اگنور کر دیتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں 5 کام مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا. ان میں سے ایک کام بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرنا.
تہذیب لکھنؤ کی ہو کہ پاکستان کی تہذیب ہو، بچوں سے کہا جا رہا ہے تم بڑوں کو سلام کرو، سکھانے کے لیے اور ہے، اور اصل پیغام ختمیہ مرتبہ اور ہے۔ کسی کو کہہ کر بتائیے کہ سلام بڑوں کو کیجیے، اور بڑا اگر بچے کو سلام کرنے لگے تو بچہ نقل اتار کے بھی سلام کر سکتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس میں کوئی نقص ہوتا، اس بات میں کوئی عیب ہوتا، تو پیغمبر یزکیہم میں مزکی نفوس انسانیت تھے۔ آپ کو کیا خبر نہ تھی؟ خدا نے پیغمبر کو رکھا قیامت تک کے لیے نا۔ تو آج کے دور کا نبی کون ہے؟ ختمیہ مرتبہ۔ تو آج کے دور کے لیے پیغمبر کے الفاظ اگر ناکافی ہیں تو کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کافی کیسے ہو گئے پھر؟ ہماری سمجھ ناکافی ہو گئی ہے۔ پیغمبر تو کل بھی کافی تھے اور آج بھی کافی ہے۔ یا محمد یا علی، یا علی و یا محمد اکفیانی، پچھلے سال کی مجلس کا جملہ یاد ہے؟ کافی۔ آپ وہاں سے گزر رہے تھے، بچوں کو دیکھا، آپ متوجہ ہو گئے، اور واقعاً بہت احساس ہوتا ہے خدا کی شفقت اور محبت کے جب بچوں کے درمیان آپ جاتے۔ بچے منافق نہیں ہوتے، بچے منافق نہیں ہوتے، سچی بات منہ سے کہہ دیتے ہیں، چاہے آپ کو اچھی لگے یا بری لگے۔ اور جب تک ان کا نامہ اعمال کھلا نہیں ہے تب تک ان کے الفاظ خدا کی بارگاہ میں بشکل دعا اتنے مقبول ہیں کہ آپ کے بعد میں ہیں ان کے پہلے۔ جب کبھی آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو، بچوں کو بٹھائیے، اور بٹھانے کے بعد کہا چاہیے میرا موضوع نہیں ہے، کسی اور عالم کا موضوع ہے یہ۔ بچوں کو بٹھائیے اور پہلے بچوں کو راضی کیجیے، جو مطلب ان کی خواہش ہو، جو شرعاً جائز ہو، ان کے لحاظ سے مناسب ہو، کچھ کھانے کا سامان ہو، کچھ پینے کا سامان ہو، ان کو دیجیے۔ پھر ان سے کہیے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے۔ یہ طریقہ ہے دعا قبول کروانے کا۔ ایک آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ دعا کروں میں آپ کے لیے، میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بچوں کی دعا۔ تو حبیب کا سن کیا تھا جب رسول خدا سے ملاقات ہوئی؟ بچوں میں تھے۔ لکھتے ہیں آقا طریحی کہ وہ گود میں اٹھا لیا۔ اگر گود میں اٹھا لیا کا مطلب ہے کہ پھر جناب حبیب کا سن کربلا کے میدان میں کتنا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول کے ٹھیک 50 سال کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ 11ویں برس میں آپ نے فرمائی رحلت، اور ٹھیک 50 سال کے بعد 61 ہجری میں کربلا پیش آئی۔ تو اگر کوئی بچہ 11 ہجری میں یا اس سے پہلے 2 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، تو اٹ مینس کہ وہ 54 سال کا کربلا میں ہو، 55 سال کربلا میں ہو۔ لیکن مشکل یہ آئی اس روایت میں کہ جناب حبیب کی عمر مبارک ہے 75 برس۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ روایت صحیح ہے کہ گود میں اٹھا لیا، یا یہ روایت صحیح کہ 75 برس کے تھے کربلا میں۔ اگر 75 برس کے کربلا میں تھے، اس کا مطلب 15 سال یا 14 سال کے تھے اس وقت جب پیغمبر سے ملاقات کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اظہار محبت فرمایا ہو، سینے سے لگایا ہو، حبیب کی پیشانی کو، حبیب کے چہرے کو چوما ہو۔ گود میں اٹھانے والی بات یہاں مناسب نہیں لگ رہی، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ 75 سال حبیب کی عمر مبارک تھی۔ ٹھیک، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس بچے میں خاص بات کیا اس زبان میں،
فرمایا میں نے اس کو دیکھا ہے، یہ میرے حسین کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح چلتا ہے، اور جہاں اس کو موقع ملتا ہے یہ حسین کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھے جبرائیل امین نے خبر دیا اگر کہ یہی بچہ ہوگا جو کربلا میں حسین کے جانثاروں میں شامل ہو۔ یہ کون ہے؟ حبیب۔ حبیب کے بارے میں تاریخ کی چند باتوں کے بیان کے ساتھ اب آئیے۔ حبیب کوفے میں بہت مشہور شخصیت تھے، سرکردہ اور بڑے لوگوں میں شامل تھے۔ بعض روایات کہتی کہ 70 افراد کو امان نامہ دیا گیا تھا کہ 70 افراد اگر کربلا میں کہیں ہوں بھی تو ان کو امان نامہ حاصل ہے اگر یہ امان نامہ قبول کر لیں۔ ان 70 افراد میں حبیب شامل تھے، مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حبیب کا نام شامل کی کیوں نہ ہو، مگر حبیب کو حسین سے محبت ہے، جان سے محبت نہیں ہے۔ اور جس کو حسین سے محبت ہو اسے جان سے محبت نہیں رہتی۔ پھر ہماری جان قربان، اگر ہم جیسے لوگ اتنی بڑی بات کر جائیں تو حبیب کا مقام کیا تھا؟ تو حبیب کوفے میں تھے۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہے نا، اور آج امام کا کاروان اس منزل پر پہنچ گیا جو منزل نہیں مقتل گاہ حسین ہے۔ اور جب خیام کے نصب کیے جانے کا مسئلہ ہے، پوری تاریخ آپ کے علم میں، نام پوچھا، زمین کا نام کیا ہے؟ نینوا ہے، شط فرات ہے، کہ اور نام بتاؤ، کہ کربلا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنے مقام پر، لیکن جیسے ہی خیمے نصب کیے گئے زمین خریدنے کے بعد، جناب زینب کبریٰ بہت گھبرا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے ماجائے کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد کہتی ہیں کہ بھیا کیا یہاں رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا یہاں قیام کا ارادہ کر لیا؟ فرمایا بہن اس میں کیا حرج ہے اگر ہم یہاں قیام کر لیں تو؟ کہ بھیا کہیں اور چلتے یہاں سے۔ کہ بہن کیوں ایسا کہتی ہیں؟ کہ بھیا مجھے اس زمین کی مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہائے حسین۔ زمین کربلا پر امام پہنچ گئے، اور امام نے اپنے تمام تر چاہنے والوں کے درمیان یہ بات پھر کھول کے بیان کر دی کہ ہاں ہونا یہیں تو ہوگا، ہمارے جوانوں کو ذبح کیا جائے گا، یہیں پر ہمارے خیموں میں آگ لگائی جائے گی، اور یہیں پر ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں لوٹی جائیں گی۔ تمام مصائب کا اشارہ امام نے چند جملوں میں کر دیا تھا۔ پھر اسی زمین کربلا سے 2 محرم کو امام نے پہلا کام کیا، ایک خط لکھا حبیب کے نام۔ یہ کب لکھا؟ جب کہ جناب زینب کبریٰ، ہو سکتا ہے تاریخ میں ذرا کچھ اختلاف کہیں ملے آپ کو، جب بی بی روز سنتی تھی کربلا آنے کے بعد 1000 2000 5000 10,000 سپاہیوں کے دستے لشکر یزید میں آ گئے، تو گھبرا کے کہتی تھی بھیا آپ کسی کو نہیں بلائیں گے اپنی مدد کے لیے؟ اتنی محبت تھی جتنی کسی ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتی، اور امام بھی اپنی بہن کو بہن نہیں سمجھتے تھے، ماں کے مقام پہ سمجھتے۔ فرماتی ہیں بھیا آپ کسی کو نہیں بلائیں گے اپنی نصرت کے لیے؟ امام نے خط لکھا ہے کربلا سے، حبیب کے نام سلام لکھا، حبیب کے نام پیغام لکھا، سلام اس مرد فقیہ کے نام جو مظاہر کا بیٹا حبیب ہے،
اس کی طرف سے جو فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین ہے۔ حبیب ہم کربلا پہنچ گئے، حبیب جلد پہنچو، کہیں دیر نہ ہو جائے تو ملاقات پھر قیامت میں ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، حبیب کے پاس امام کا خط پہنچا ہے۔ عجیب وقت تھا، حبیب گھر میں تھے۔ کوفے کے حالات اتنے زیادہ خوفناک اور ہولناک ہیں کہ بڑا مشکل تھا حبیب کے لیے باہر نکلنا۔ قاصد نے دق الباب کیا، حبیب دروازے پر آئے، پوچھا کون ہے؟ کہا انا برید الحسین۔ اپنا نام نہیں بتایا، کہتا ہے میں حسین کا قاصد آیا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ حبیب نے دروازہ کھول دیا، امام کے بھیجے ہوئے خط کو لیا، نامے کو ہاتھ میں لیا، کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے کبھی چومتے۔ ہائے حسین، کوئی کیا چومے گا کسی ایسے خط کو جو شہادت کا عنوان بن رہا ہو، ہمارا سلام ہو حبیب پر۔ روتے ہوئے بعض مقاتل میں ہے کہ حبیب نے اپنے تاثرات جذبات کو پوشیدہ کر لیا کہ آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کوئی خفیہ کوئی خبر پہنچانے والا، حکومت کا کوئی فرد نہ پہنچا ہوا ہو۔ بڑی احتیاط سے کام لیا، حتیٰ کہ اپنی شریک حیات پر بھی آپ نے اپنے کسی ارادے کو ظاہر نہیں کیا۔ اور جب پوچھا شریک حیات نے کہ خیریت تو کس کا خط آیا ہے، تو یہ تو بتا دیا خط کس کا آیا ہے، مگر جب پوچھا شریک حیات نے پھر کیا فیصلہ کیا ابو القاسم، قاسم کے بابا، تو کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں اگر چلا گیا تیرا بڑھاپے میں کیا بنے گا، کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ نہ جاؤں تو بہتر ہے۔ خاتون پریشان ہو گئی، پھر حبیب سے پوچھا آپ کا ارادہ کیا ہے، بتائیے ذرا کھل کے بتائیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے تلوار کہاں چلے گی، 75 سال کا بوڑھا ہوں، مجھ سے تلوار کہاں چلے گی، لہٰذا میں کیسے جا سکتا ہوں۔ لیکن جب اس خاتون نے حبیب کے زبان سے راز نہ سمجھا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو ایک مرتبہ اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ کہتی ہیں حذیفہ شریک حیات حبیب، اچھا یہ چادر لے لو، تم گھر میں بیٹھ جاؤ، مجھے اپنی تلوار دو کہ میں زہرا کے لال کی نصرت کے لیے اس طرح چلی جاؤں کہ امام کے کام آ سکوں۔ اللہ اکبر۔ حبیب نے امتحان میں جب آزما لیا، رونے لگے، ایک کنیز خدا پہ تجھے آزما رہا کہ تو کتنا مخلص ہے امام کے ساتھ، بھلا حسین بلائے اور حبیب نہ جائے، قیامت تو آ سکتی ہے مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حبیب آمادہ ہوئے، بڑے مشکل حالات میں ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ سے بھی ملاقات کی ہے، کس طرح نکلنا ہے، کیسے پہنچنا ہے۔ اپنے غلام کو بلایا اور اس کے ابا کے دامن میں تلوار چھپا کے دی ہے، کہا جاؤ باہر جاؤ کوفے کے، اور اگر کوئی تم کو پکڑ لے اور پوچھے جی کہاں جا رہے ہو، تو کہنا کہ فلاں زرعی زمین پر نگرانی کے لیے جا رہا ہوں۔ حبیب نے روانہ کر دیا اسے، اور کچھ دیر بعد حبیب راستہ تلاش کرتے ہوئے، کون سا راستہ جہاں سپاہی نہیں ہوں گے، جہاں کوئی نگران نہیں ہوگا، بہت مشکل سے نکل کے پہنچے۔ تو کچھ دیر ہو گئی، اور جب دیر ہو گئی تو آپ پہنچے غلام کے قریب، تو غلام اپنے دونوں ہاتھ گھوڑے کے گلے میں ڈالے ہوئے، گھوڑے سے ہم کلام تھا، کہتا تھا اگر میرا آقا نہ آ سکا تو اے گھوڑے تجھ پہ سوار ہو کر میں زہرا کے لال کی امداد کے لیے۔ جیسے ہی حبیب نے پیچھے سے جملہ سنا، فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، روحی لک الفداء، ابی و امی لک الفداء یا حسین، میرے مولا آپ پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان، آج یہ وقت آ گیا کہ غلام آپ پر جان قربان کرنا چاہتا۔ جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا تجھ کو آزاد کیا،
یہ جملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، لاکھوں روپے کا سرمایہ لگتا تھا غلاموں پر، تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ حبیب کے نزدیک اگر کوئی نصرت حسین کا ارادہ بھی کرے تو اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے۔ حبیب تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، مگر یہ عجیب غلام تھا، جیسے ہی آزاد ہوا رونے لگا، کہتا حبیب سے آقا جب تک دنیا میں رہے مجھے ساتھ رکھا، جب جانب فردوس چلے مجھے چھوڑ دیا، مجھے ساتھ لے کے چلے، شاید میں بھی کسی کام آ جاؤں۔ حبیب نے بڑی دعائیں دی ہیں، اپنے غلام کو ساتھ لیا۔ اجرکم علی اللہ۔ رونے والو، حبیب اپنے غلام کو لے کر آئے ہیں کربلا کی طرف۔ کوفے سے کربلا کا فاصلہ اتنا نہیں ہے، آپ جانتے، اور جب پہنچے کربلا تو محرم کی غالباً 7 تاریخ تھی یا 6 تاریخ تھی جب پہنچے کربلا میں، اور جیسے ہی حبیب پہنچے کربلا میں امام کے اصحاب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارے اصحاب تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، مرحمن بے ابو القاسم، آؤ قاسم کے بابا، آؤ حبیب آؤ۔ سب کے سب اصحاب جمع ہو گئے۔ جیسے ہی تکبیرات کی آوازیں زینب کے خیمے تک گئیں، اماں فضہ کو بلوایا، اماں یہ شور تکبیر کیوں بلند ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کیا خبر آئی ہے؟ فضہ باہر آئی ہیں، ماحول کو دیکھ کے پلٹ کے واپس گئی، کہتے شہزادی بھائی کی امداد کے لیے حبیب آ گئے۔ حبیب کا نام سنا، فرمایا اماں جلدی سے جائیے، اماں سارے کام چھوڑ دیجئے، پہلے جائیے، جا کر حبیب کو کہیے کہ زہرا کی بیٹیاں سلام کہہ رہی ہے، حبیب تمہارا بڑا شکریہ، ہم غریبوں کی امداد کی۔ حبیب نے اللہ اکبر، حبیب نے جیسے ہی ثانیہ زہرا کا سلام، ابھی تک تو حبیب بڑے خوش تھے، بڑے اپنے مقدر پہ نازاں تھے کہ انہیں کربلا تک قسمت نے پہنچا دیا، حسین کے قدموں میں آ گئے۔ جیسے ہی زینب کا سلام سنا، زمین کربلا 75 سال کا بوڑھا ہے، زمین کربلا پہ گر پڑے، اپنے سر سے عمامے کو اتار کے پھینک دیا، اور خاک اٹھا کے سر میں ڈال کے کہتے تھے ہائے نبی کی بیٹیوں پہ یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام، غلاموں کا شکریہ، واہ محمد اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہ واسطہ ابن مظاہر، پروردگار حبیب کا واسطہ، حبیب کا واسطہ، پروردگار حبیب کا واسطہ، خدایا حبیب کا واسطہ، جتنے بھی ماتمدار فرش ادا پر آ کر بیٹھے، مولا کچھ اور سوال نہیں کرتے۔ پہلا سوال یہ کہ معرفت کی بڑی کمی ہے ہم غلاموں میں، مولا حسین کی معرفت کی خیرات بٹے، مولا حسین کی معرفت کی خیرات تو ہم سنبھال نہ پائیں، شاید ہمیں حبیب کی معرفت کی خیرات نصیب فرما دے۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار کوئی زمانہ ایسا نہ ہو کہ ہم ہوں اور حسین سے رشتہ نہ ہو، خدایا زندہ نہ رکھنا ایسے زمانے کے لیے کہ لا تفرق بیننا و بین الحسین، ہمارے اور حسین کے درمیان کبھی جدائی نہ ہو۔ پر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار واسطہ جناب حبیب ابن مظاہر کا، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارات سے بھی مشرف فرما۔ پر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار جو کربلا نہیں جا سک رہے ہیں، حبیب نے ان کے لیے پیغام رکھا ہے نا
کسی نے حالت خواب میں یا حالت کشف میں حبیب سے زیارت میں ملاقات میں کہا تھا حبیب کوئی آرزو ہو، کوئی تمنا ہو جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو، تم اگر چاہتے ہو کہ پوری ہو جائے تو بیان تو کرو۔ حبیب کہتے ہیں میں چاہتا ہوں مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ کہ حبیب اب آ کر کیا کرو گے؟ حافظ قرآن تھے، صحابی رسول بھی کہے گئے، صحابی مولا اور مولا حسن حسین بھی کہے گئے۔ حبیب کہتے میں چاہتا ہوں جہاں فرش عزائے حسین بچھایا جائے میں اپنے آقا حسین پہ رونے کے لیے وہاں شرکت کر سکوں۔ پروردگار ہم سب کو عزائے حسین کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جب خون حسین کا انتقام لیا جائے پروردگار حبیب کا واسطہ، جیسے حبیب کو پہنچا دیا تھا ایسے حبیب کے غلام کو پہنچا دیا تھا نا۔ پروردگار حبیب کے غلام کو ہی اس طرح ہم کہتے ہیں مالک ہمیں حبیب کے غلام کی طرح امام کے ناصروں میں شامل فرما لے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔